کل جو ہم نے کلاس میں سبق پڑھا ہے وہ تھا حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، کہ حمزہ کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے اور عین کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے۔ تو ان کی ہم نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ پریکٹس بھی کی تھی، یعنی آپ کو اس کا طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اس ادائیگی کے حوالے سے مجھے ابھی جو ہے وہ یاد آیا ہے کہ میں نے آپ کو ان کی ریکارڈنگز بھی بھیجنی تھی، تو تو میں بھول گیا، مطلب میرے ذہن سے یہ چیز نکل گئی کہ میں نے آپ کو یہ ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں ان قواعد کی، یہ جو حمزہ اور عین کی مشق ہے، ان کی مکمل ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیج دوں گا آپ کے گروپ میں، تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے اسی طرح انشاءاللہ۔ تو حمزہ اور عین کی آواز، ہمارا جو سبق ہے یہ مکمل ہو چکا تھا کل، کہ حمزہ کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، اور عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے۔ جیسے یعلمون، یہ حمزہ کی آواز ہے، اور عین کی آواز جیسے یعلمون۔ یہ قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں حمزہ کی آواز کو سختی سے پڑھیں گے اور عین کی آواز کو نرمی سے پڑھیں گے۔ جیسے یعلمون اور یعلمون تو صرف ایک حرف کا فرق ہے، تو ہم قرآن کریم میں ان کو پڑھتے ہوئے یہی غلطی کر دیتے ہیں کہ عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں اور حمزہ کی جگہ پہ عین کو ادا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ ہیں تا اور تو۔ تا اور تو کی صوت میں فرق، یعنی تا اور تو کی آواز میں فرق۔ تو سب سے پہلے تا کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ تو کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تا اور تو کی آواز میں فرق۔ سب سے پہلے تا کی آواز۔ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے۔ اس حرف میں دو چیزیں ہیں، کہ یہ باریک پڑھی جائے گی، اور دوسری چیز کہ یہ بغیر جھٹکے سے پڑھی جائے گی، باریک اور بغیر جھٹکے والی۔ جیسے یتلون، بالکل باریک کر کے نرمی سے اور جھٹکے کے بغیر، یتلون۔ اور اسی طرح تو کی آواز، تو کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسا کہ تا کی آواز باریک تھی اور تو کی آواز موٹی ہے۔ تا کی آواز بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے اور تو کی آواز جھٹکے والی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں تو دوسری آپ کو ایٹومیٹکلی یاد ہو جائے گی، کہ آپ نے بالکل اس کے الٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن بنا لینی ہے، جیسا کہ تا کی آواز باریک ہے اور تو کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اب تو کی آواز موٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ خصہ ضغطن قز میں سے ہے، تو اس لیے اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جھٹکا کیوں آئے گا؟ جھٹکا اس لیے آئے گا، اس لیے اس کو ابھار کر پڑھیں گے کیونکہ یہ کتب و جدین میں سے ہے، اور جب یہ ساکن ہوں تو یہاں پہ ابھار کر یعنی جھٹکے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ماتولعن، ماتو
मातोलाउन, इसको यतलून और इसको मातोलाउन। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ता की आवाज़ को बगैर हिलाए और नरमी से बारीकी से पढ़ेंगे, बारीक करके पढ़ेंगे जैसे यतलून, और त्वा की आवाज़ मोटी और झटके से पढ़ेंगे जैसे मातोलाउन। तो हम क्या गलती करते हैं कुरान करीम में इन अल्फाज को पढ़ते हुए, इनकी अदायगी करते हुए, कि जैसे ये यतलून लिखा हुआ है तो हम इसको उभार देते हैं यतलून, तो वो कलकला हो जाता है ता, जबकि ता कुतुबुजद्दीन में से नहीं है। तो ता को बारीक और नरमी से पढ़ना चाहिए जैसे यतलून, और त्वा की आवाज़ मोटी होती है और झटके वाली जैसे मातोलाउन। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप इनको बआसानी जो है वो याद कर सकते हैं कि ता की आवाज़ बारीक और बगैर झटके वाली होती है और त्वा की आवाज़ मोटी और झटके वाली होती है। तो आपका जो ईद के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो टेस्ट होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसा कि ता की आवाज़ आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और उसकी एग्जांपल भी। हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है टेस्ट में कि आपने त्वा की आवाज़ की जो है वो एग्जांपल सिर्फ लिखनी है, डेफिनेशन नहीं लिखनी। तो आपने फिर इसकी जो एग्जांपल है वो वहाँ पे मेंशन करनी है, मातोलाउन। ता की आवाज़ बारीक और बगैर झटके वाली, त्वा की आवाज़ मोटी और झटके वाली होती है। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि इन दोनों में कैसे फ़र्क करेंगे आवाज़ में, इनकी प्रैक्टिस यानी इसकी मशक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है ता की आवाज़, अत अत अत। ये देखिए ना, नरमी से पढ़ा जा रहा है, बारीकी से पढ़ा जा रहा है, बारीक करके। और दूसरा यहाँ पे इसको हिलाएंगे नहीं, अगर आप यहाँ पे हिला देंगे अत इस तरह से तो वो हरूफ कलकला बन जाएगा। तो इसको बगैर हिलाए पढ़ना है, इत इत इत, उत उत उत। तो ये थी ता की प्रैक्टिस। उसके बाद त्वा की आवाज की प्रैक्टिस, जैसे आतो आतो आतो, ईतो ईतो ईतो, ऊतो ऊतो ऊतो। दोनों इकट्ठे और यके बाद दीगरे। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाए ता की आवाज़ की अलग से और त्वा की आवाज़ की अलग से, तो जब इन दो हरूफों की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी इनको 10-10 मरतबा जो है वो आपने पढ़ना है एक एक लाइन को। जैसे अत, ये आपने 10 दफ़ा पढ़ना है इनको। फिर उसके बाद त्वा की आवाज़ जो है इसकी लाइन को आपने 10 दफ़ा पढ़ना है। तो फिर जो है वो आपकी ज़ुबान पे ये आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा आप इनको पढ़ेंगे, इनको प्रोनाउंस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आपका वो मखरज वो पक्का होगा। ठीक है, वो आपकी ज़ुबान पे फिट आ जाएंगे। और फिर आपने जाना है दोनों इकट्ठे और यके बाद एगरे, यानी एक के बाद फौरन दूसरा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आया हमारी जो आवाज़ें हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं या नहीं। अगर नहीं दुरुस्त हुई तो फिर से हमने शुरू से प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है, पहले ता की फिर त्वा की। अगर एक लफ्ज़ का मसला आ रहा है तो फिर उसी लफ्ज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों इकट्ठे और यके बाद दीगरे कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, अत आतो अत आतो अत आतो, इत इतो इत इतो, उत इत इतो, उत उतो उत उतो उत उतो। ठीक है, एक को बारीक और बगैर झटके से, और जो त्वा है उसको मोटा और झटके के साथ पढ़ेंगे, यानी हिला कर पढ़ेंगे। तो आगे जो है वो इनकी तमरीन है। तमरीन में कुरानी कलिमात होते हैं।
تا اور طوا کی صحیح نطق کے ساتھ ادا کیجیے، یعنی ان کی پریکٹس کیجیے۔ سب سے پہلے تا کی لائن ہے، جس میں ہر کلمہ میں، اس لائن کے ہر کلمہ میں تا استعمال ہوگی، اور آگے جو طوا ہے اس میں طوا استعمال ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تا کی آواز، جیسے تین آیتن، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک ایک لفظ کی پریکٹس کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اکٹھے اور یک کے بعد دیگرے جب ہم ان کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، فرق واضح کر لیتے ہیں، تو پھر ہم قرآنی کلمات سے ان کی پریکٹس کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے ہی جو ہے وہ کلمات یہاں پہ لکھے ہیں جس میں تا استعمال ہوئی ہے، تاکہ ہم قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں۔ تین آیت اسرۃ وزارۃ التربیہ مکتبۃ نتیجۃ، اس کے بعد ہے طوا، باطوال واطوان طیور۔ اچھا، طوا میں کب جھٹکا لگے گا، کب اس کو ابھار کر پڑھیں گے؟ جب یہ ساکن ہوگا۔ اگر یہ ساکن نہیں ہے تو پھر صرف اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ طوا خصہ وقت انکیز موٹے حرفوں میں سے ہے جو کہ حروف مستعلیہ ہیں، تو اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر یہ ساکن ہوگا تو پھر یہ حروف کلکلہ میں شمار ہوگا، جو کہ کتب و جدن ان کی شرط ہے کہ جب وہ ساکن ہوں تو پھر ان کو ہلا کر پڑھیں گے، یعنی جھٹکے سے جو پڑھتے ہیں اس طرح سے۔ تو اگر یہاں پہ یہ ساکن نہیں ہے تو پھر اس کو صرف موٹا کر کے پڑھیں گے، جھٹکا نہیں لگائیں گے۔ تو طیور، طلاب، طارق، طبخ، طعام۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ ان کی۔ اس کے بعد دونوں اکٹھے اور یک کے بعد دیگرے قرآنی کلمات۔ تلا طلا، اب یہ ڈفرنس آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں کہ تلا طلا، تلا طلا، کہ تا کی آواز اور طوا ان دونوں میں کس طرح سے ہم نے فرق کرنا ہے۔ تلاوت، تلاوت، تین طوین، تمر طویر، فاتر فاطر، یتوب یطوب، تبتیل تبطیل، ترف طرف، حوت مبسوط۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کی آپ نے مکمل پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج ہمارے الحمدللہ یہ دو جو سٹیپ تھے، پہلے حمزہ اور عین کا، اور اسی طرح تا اور طوا کا، تو یہ دو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ تو میں اس لیے آگے آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ پہلے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان کی آپ اچھی سے پریکٹس کر لیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ ایک ایک ہم کریں گے، جیسے کہ آج ہم نے تا اور طوا کا کیا اور کل ہم نے حمزہ اور عین کا کیا تھا، تو اسی طرح یہ 6 دن میں انشاءاللہ العزیز ہمارے مکمل ہو جائیں گے، اور جو ہمارے پاس ٹائم بچے گا اس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ مین یہی ہے کہ آپ ان کی جو آوازیں ہیں وہ درست کر لیں پریکٹس کے ذریعے سے۔ جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے، ان کو پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ یہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اور ان کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میری ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے یا نہیں، یا کس طرح کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ بھی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، جیسا کہ آپ سے ان کی مشق سنی جائے گی کہ آپ جو ان کے ہیں یہ
دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے قرآنی کلمات کے یہ ریکارڈ کر کے بھیجیں، تو پھر ان کی جو بھی آپ کی کریکشن ہوگی وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ وائس میں ہم آپ کو اس کا آنسر دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ ان کا اس طرح سے ٹیسٹ ہوگا، اور باقی جو ریٹن میں ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز ریٹن میں لیا جائے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں کوئی ریٹن والا یا اس طرح کوئی ہارڈ جو ہے نا وہ ورک آپ کو نہ دیا جائے۔ پہلے آپ کا ایک تقریباً گرینڈ جو ٹیسٹ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب بقیہ جو ٹیسٹ ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم رمضان کے بعد کریں گے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سا، سین اور صاد کی آواز میں فرق۔ یہ 3 حرف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، جو کہ سا، سین اور صاد، کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے ان کو ادا کریں گے، ان کی مشق کیسے کریں گے، تو یہ انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں ہم یہ تیسرا جو سٹیپ ہے یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف، اور ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ نبا کی، یا آپ میں یہ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ کس صورت کی آپ کرنا چاہتے ہیں، سورہ الرحمن کی، سورہ یاسین کی، تو وہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر دیں گے۔ ہم چونکہ تجوید کا کورس کر رہے ہیں، تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم بلیک اینڈ وائٹ قرآن کریم پہ پڑھا کریں گے۔ جو کلرز والا ہے اس پہ ہم جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں پڑھا کریں گے، کیونکہ اس میں آپ چیٹنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگی کہ یہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کلکلا، تو ہم نے پڑھنا ہے بلیک اینڈ وائٹ قرآن کریم میں، تاکہ ہم ان قواعد کے مطابق پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں تھوڑا سا وقفہ دیا کروں گا آپ کو، تو اس وقفے میں آپ نے بھی انشاءاللہ العزیز پڑھا کرنا ہے۔ تو آپ سب کو میوٹ، یہ ان میوٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنے مائک بھی آن کر سکتے ہیں تاکہ آپ میرے بات جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ آپ اپنے مائک آن کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ بیک گراؤنڈ پہ کچھ آوازیں نہیں آئیں، جیسے بچے بول رہے ہوتے ہیں نا اکثر آپ کے بیک گراؤنڈ پہ۔ یہ زوم یوزر کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے، آپ لائنیں لگا رہے ہیں اینوٹیٹ کے لیے حوالے سے، تو آپ اپنا اینوٹیٹ آف کر لیجئے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحيم مالک یوم الدین۔ مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، ہماری جو مائیں ہیں جن کی ایج زیادہ ہے تو وہ کچھ نہ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں خاص طور پہ یہاں پہ علیہم پہ یا غیرل پہ، جہاں پہ یہ لین ہو رہا ہے، یا ساکن ما قبل زبر ہے تو یہاں پہ لین ہو رہا ہے، تو آپ کی اکثر ادائیگی یہاں پہ اس طرح کر کے نا غے، تو غے جو ہے یہ مجبور ہوتا ہے، اس کو غی کریں گے، غی غیر المغضوب غير علی، اور اس کو علی، یہ نا عليه غے اس طرح یا علی یہ مجھول ہوتا ہے، اس کو ہم نے معروف طریقے سے پڑھنا ہے، غیر علیہم، غير عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين آمین. آمين اچھا، سورۃ الفاتحہ اس کے شروع سے ہم کچھ اجرا کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز اسی طرح پڑھیں گے. سب سے پہلے جیسے سین ہے تو سین حروف سفیریہ میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تحفۃ القاری میں اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو آپ نے سٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے بس، بس ایک ہو گیا. اس کے بعد مل، لفظ اللہ کو ہم یہاں پہ اس کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اس لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ. تو اکثر ہماری مائیں بہنیں اس بسم طرح سے پڑھ رہی الله ہوتی ہیں کہ بسم اللہ، بسم اللہ اگر پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، بسم موٹا ہو جائے گا نا. الله تو آپ نے بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم اللہ اس الرحمن طرح اس لفظ اللہ کو باریک بسم پڑھیں گے. الله آپ صرف ابھی سنیے، آپ کی آوازیں جو ہے نا وہ کلاس میں ڈبل ڈبل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بسم اللہ اس طرح سے ہم ان کو پڑھیں بسم گے، الله اور اس کے بعد بسم ہا کو، الله بسم بسم آپ ایک منٹ ٹھہر جائیے، پہلے میرا سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو پھر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. تو بسم اللہ یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ اس طرح سے. اور اگر ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، مطلب لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا ہو جائے گا. اس کے بعد ہے الرحمہ، تو یہ ہا کی آواز جو ہے یہ حلق سے نکلتی ہے، جو کہ اقصی حلق ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے مخرج. اس کے بعد را، تو را کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ را مشدد پر زبر ہے، تو جب را مشدد پر زبر ہو تو وہ موٹی پڑی جاتی ہے، تو اس کو پڑھیں گے الرحمہ، ٹھیک ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد ہا ہے، تو یہ ہا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ لفظ اللہ کے ساتھ ہا ہے اور ایک یہ والی ہا ہے ہا. تو یہ ان دونوں میں فرق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ابھی ہمارے یہی قواعد جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ کون کون سے لفظ مطلب کون کون سے الفاظ ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو ان میں ہا اور ہا یہ دو حروف، ان کی بھی آوازیں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے. اس میں ہا اور ہا، یہ ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اور یہ جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے اس جگہ سے یہ والی ہا ادا ہوتی ہے جو کہ سینے کی طرف ہے. تو اس کو
ربنا حلق ہائی کی اس کو ہائی کی ہا کی طرح پڑھیں گے اور اس کو درمیانی حلق سے رگڑ کھا کر پڑھیں گے ایسے. تو ان میں سے کچھ الفاظ وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ابھی تک وہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں، جیسا کہ ہا کا قاعدہ یا اسی طرح ہا کا قاعدہ. تو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو زیادہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کی وجہ سے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. رحمان کائنڈلی اپنے مائک آف کر لیجئے. یہ ابھی فی الحال جو ہے وہ آپ سمجھیں، جب ہم پڑھیں گے پھر میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. تو میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو اب کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے. اور اس کے بعد کے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را مشدد کے اوپر زبر ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم اس کو باریک نہیں کریں گے، موٹا پڑھیں گے اس طرح سے. اس کے بعد حیم، یہ ہا ہے تو اس کی آواز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وقف کیسے کرنا ہے، اس کو ساکن کر دیں گے اور آخری حرف سے پہلے جب حروف مدہ آ جائے کوئی بھی، جیسے یا ساکن ما قبل زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ بھی سکتے ہیں، جیسے الرحیم. تو اب انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے تاکہ آپ ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہوئے اسی طرح اس کی ادائیگی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد الرحمن للہ الرحیم. رب العالمین. الحمد للہ رب رب العالمین. العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. الدین. إياك نعبد وإياك نستعين.